السلام علیکم، ویلکم ٹو نیون نیکسٹ جن۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ڈیپ ڈارکسٹ سائڈ آف سائیکالوجی، یعنی کہ ڈارک سائیکالوجی کی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سائیکالوجی کے بارے میں بات کی تھی کہ سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے کیسا ہے، کتنا بینیفیشیل ہے، اور یہ آپ کو جو ہے ایز اے سبجیکٹ، ایز اے میجر سبجیکٹ اینڈ ایز اے کیریئر یہ آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ڈارک سائیکالوجی کی تو یہ اس کی نگیٹو سائڈ کہہ لیں یا اس کی جو ہے بہت زیادہ سیکریٹو سائڈ کہہ لیں یا ڈارک سائڈ کہہ لیں یا ادر سائڈ کہہ لیں یا یہ ایک سکے کے دوسرا رخ کہہ لیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو آپ کا مائنڈ ہے، یعنی کہ جو آپ کا دماغ ہے وہ بہت کمپلیکس ہے، یعنی کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہ جاننا، یہ پہچاننا بہت مشکل ہے۔ مشکل ایسے ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نارمل لوگ ہیں، جو نارمل لوگ ہیں ان کو جج کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو جو ہے ان کے انداز سے، ان کے بیٹھنے اٹھنے بولنے کے انداز سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے پوسچر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ غصے میں ہے، یہ بندہ جو ہے خوش ہے، یا یہ بندہ بہت زیادہ اداس ہے۔ لیکن جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کا مائنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، جو بہت اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ اپنے ایموشنز کو ہائڈ کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے جج کرنا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں، کیا وہ غصے میں ہیں، کیا وہ خوش ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ جج کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایون کہ اگر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوں تو ان کا جو ان کی آنکھیں ہیں، وہ ان کی آنکھیں کچھ بھی نہیں بولتی، وہ بالکل خاموش ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اکثر جو جھوٹا ہوتا ہے وہ عام طور پہ آنکھوں سے پکڑا جاتا ہے، لیکن یہ جو اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایون کہ یہ لائی ڈیٹیکٹر کو بھی جو ہے بیوقوف بنا دے، کہ ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا جو دماغ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، یعنی کہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کب، کیسے، کس وقت، کس طریقے سے بیہیو کرے گا۔ اور یہ اتنا گہرا ہے، یعنی کہ اتنا گہرا ہے، ایون کہ مریانہ ٹرینچ بھی کیا گہرا ہوگا جو کہ اس کی گہرائی ہے۔ اس کی گہرائی کو ناپنا، اس کی گہرائی کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈارک سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، تو ڈارک سائیکالوجی ہے کیا؟ ڈارک سائیکالوجی ایسا آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا مائنڈ گیم ہے، یا یہ ایک ایسا مینیپولیٹو ٹول ہے آپ کے پاس کہ آپ اگلے بندے کا مائنڈ کنٹرول کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، اب ہمیں کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ہمارا جو انداز ہوگا، جو یعنی کہ انداز بیاں ہوگا، وہ اتنا پرسویسو ہوگا کہ ہم اگلے بندے کو اپنی باتوں کے لیے قائل کر لیں گے، یعنی کہ ہم اس کو سمجھا لیں گے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ جو اگلا بندہ ہے وہ ہماری باتوں سے اتنا متاثر ہوگا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطلب اپنا دماغ استعمال کرے، اس کا دماغ اتنا مائل ہو چکا ہوگا ہماری باتوں میں کہ وہ بالکل ویسے ہی سوچے گا یا ویسے ہی کرے گا جیسا ہم اس کو سمجھا رہے ہیں۔ جیسے کہ سائیکالوجی میں ہپنوٹزم ہے، تو ہپنوٹزم ایک طریقے سے سائیکالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اگلے بندے کے مسائل کو ہم حل کر سکیں، یعنی کہ پہلے ان کو ایک ٹرانس میں لے جائیں اور ان سے معلومات حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد ان معلومات کو جو ہے ایز اے کاؤنسلنگ ہم ان پہ یوز کر کے اس کو جو ہے کیور کر سکیں۔ لیکن جو ہپنوٹزم کی ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم ڈارک سائڈ آف سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا مینیپولیٹو ٹول ہے کہ ہم جو ہے اگلے بندے کی مائنڈ میں جا کے اس سے بہت کچھ کہلوا سکتے ہیں، بہت کچھ کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مینیپولیٹو ہے یہ، یعنی کہ یہ آپ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک وقت میں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن آپ کو تھوڑی دیر میں اس بات کے لیے قائل کر لیا جاتا ہے، تو یہ ایک مینیپولیشن کہلائی جاتی ہے، جو کہ آپ نہ کرنے کے سوچ کے بیٹھے ہو، لیکن تھوڑی دیر بعد میں آپ سے وہی کام کروا دیا جاتا ہے۔ تو ڈارکسٹ سائیکالوجی جو ہے عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی عام سی ہو گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا پروڈکٹ ہے، آپ مثال لیں کہ اس وقت اگر آپ کو کسی کو کوئی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنا ہے تو آپ اس کی بے انتہا تعریف کریں گے۔ میں اسپیشلی آن لائن کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ دکانوں پہ تو ہم چیزوں کو دیکھ کے، ہاتھ لگا کے، اندازہ لگا کے، قیمت کا سب کچھ کر کے ہم لے لیتے ہیں، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ چیز ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے اس کی کوالٹی، کوانٹٹی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔
لیکن ہم جب آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یا آن لائن کوئی چیز منگواتے ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے اس کی تصویریں ہیں اور ہمیں بے انتہا درجے کی خوبصورت کر کے، بہت زیادہ لیوش کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھتے ساتھ امپریس ہو جائیں اور فوراً ہی ہم اس کو خرید لیں۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہمیں ایک لیوش چیز دکھائی جا رہی ہے، جب وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے، یعنی کہ ہم اس کو پرچیز کر لیتے ہیں اور ہم اس کو کھولتے ہیں، تو عام طور پہ اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی، اس کا کلر وہ نہیں ہوتا جو دکھایا جا رہا ہے۔ اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں اسپیشلی، کہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی نکل آتا ہے، وہ چیز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھوٹ بول کے آپ کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو غلط چیز دکھائی جا رہی ہے، یا چیز آپ کو وہی دکھائی جا رہی ہے لیکن اس کو اتنا وائبرنٹ اور اس کو اتنا کلرفل کر کے دکھا دیا گیا، اور اس کے اندر آپ کو اتنا پرسو کر دیا گیا، یعنی کہ اتنا آپ کو قائل کر دیا گیا کہ آپ نے وہ چیز خرید لی، آپ نے وہ چیز منگوا لی، لیکن اینڈ میں ہوا کیا، آپ کو نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے مینیپولیشن کی اور بھی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 1 to 1، یعنی کہ ایک بندہ ایک بندے کو ٹھگ رہا ہے آمنے سامنے، تو یہ چلتا تھا سلسلہ۔ آج کل تو اجتماعی ٹھگا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ڈارک سائیکالوجی کو یوز کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور آپ سے پیسے چرا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں آن لائن ارننگ کی، یہ جو آج کل ایک نیا شوشہ نکلا ہے آن لائن ارننگ، یہ سب سوشل میڈیا کی مہربانی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سامنے سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ آن لائن ارننگ پہ ہم چلے گئے ہیں، تو آن لائن ارننگ پہ زیادہ تر 90% لوگوں نے ویب سائٹیں بنا لی، ایک گروپ کی حیثیت سے، ایک گروپ کمپنی کی حیثیت سے آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو پرسیو کرتے ہیں، آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ پروڈکٹس ہیں، آپ جو ہے ان کو خریدیں، یا آپ ان میں انویسٹ کریں، یا آپ جو ہے ہمارے ساتھ کام کریں، یا ہمارے پارٹنر بن جائیں، یا ہمارے امپلائی بن جائیں، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، یہ آپ کو مراد ملے گی، آپ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی۔ وہ آپ کو اتنا زیادہ ہرا ہرا کر کے دکھائیں گے، اتنا آپ کے مائنڈ کے ساتھ مینیپولیٹ کریں گے کہ سب کانشیسلی آپ یہ سوچو گے، آپ کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ بھئی 90% یہ فراڈ ہوتا ہے، 90% آپ بیوقوف بن رہے ہو، لیکن وہ آپ کو اتنا مینیپولیٹ کریں گے، اتنا آپ کو گھمائیں گے اپنی باتوں میں، اور وہ سامنے آپ کے ڈمی کسٹمرز بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ استعمال کری، یا ہم نے اس میں انویسٹ کرا، یا ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پہ کام کرا، اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرتے ہیں اور اس کے اینڈ میں ہمیں اتنا پیسہ مل جاتا ہے، ہم اتنا انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم اتنا کما رہے ہیں اور ہم نے اتنا کما لیا۔ تو وہ جو ایک اٹریکشن ہے، وہ آپ اس کو لالچ کہہ لیں، یا اس کو ہرس کہہ لیں، یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ہر ایک بندہ ایزی منی کہہ لیں، یا پھر وہ آپ یہ کہہ لیں ضرورت کہہ لیں، تو لوگ اس پہ بیوقوف بن جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ انویسٹ کر لیتے ہیں، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بیوقوف بنا دیا گیا، آپ بیوقوف بن گئے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس سے نقصان آپ کو ہوا۔ یہ ڈارک سائیکالوجی جو ہے یہ بہت زیادہ مطلب ڈیپ ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ بہت کمپلیکس ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جو کہ مینٹلی بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، جن کو مطلب جن کی سوچ بہت پختی ہوتی ہے، یا جن کا جو ہے اپنا جو مینٹل لیول ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ لائی ڈیٹیکٹر میں بھی ڈیڈکٹ نہیں ہو پاتے، تو ان کے لیے بہت آسان ہے کسی کو بیوقوف بنانا، کسی کو اپنی باتوں میں قائل کرنا، اور کسی کو ہرا ہرا دکھا کے آپ کو ٹھگ لینا۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو تو ہر طرح سے فائدہ ہی ہوگا، اور جو آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سائیکالوجی کو پڑھا نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں نارمل سبجیکٹس کی، جیسے کہ نارمل سبجیکٹس آپ کے پاس ہیں، انجینئرنگ کی فیلڈ ہے یا میڈیکل کی فیلڈ ہے، تو یا میتھمیٹکس لے لیں، تو میتھمیٹکس کی کوئی ڈارک سائیڈ نہیں ہے، لیکن سائیکالوجی جیسے کہ ایک مائنڈ اسٹڈی ہے، یعنی کہ یہ آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ ہے،
پھر میں وہی بات دہراؤں گی کہ دماغ سے جو بھی چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ کتنی گہری ہوتی ہے آپ اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتے۔ تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو یہ آپ نے پڑھا ہو یا آپ نے اس کو سمجھا ہو یا اس سبجیکٹ کی آپ کو اویئرنیس ہوگی، تو اس کی جو ڈارک سائڈ ہے یا جو اس کا نیگیٹو سائڈ ہے یا جو یہ اپنا مینیپولیٹو سائڈ ہے، اس کی پرسویسو سائڈ ہے، یا کہہ لیں کہ اس کی جو ریورس ہے، یعنی کہ بالکل اس کا جو الٹ ہے، وہ جو ہے، یا اس کا فلپ سائڈ یا اس کی ادر سائڈ کہہ لو، کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس سے آپ جو ہے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب اس وقت جو معاشرہ چل رہا ہے ہمارا، اس میں اگر آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آپ سوشلی کیسے فیس کرو گے؟ اس وقت سوشلی، اکنامکلی ایک کیوس ہے۔ میں پاکستان کی بات کرتی ہوں، لوگ ڈسٹرب ہیں، لوگ فائنینشلی پریشان ہیں، لوگ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، لوگوں کے پاس سٹریس زیادہ ہو گیا، انگزائٹی زیادہ ہو گئی، لوگ زیادہ تر ڈپریشن میں جانے لگے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، آپ کیریئر اچھا نہیں بنا پا رہے، آپ گھر کے خرچے نہیں اٹھا پا رہے۔ تو اس وقت آپ اگر سائیکالوجی پڑھتے ہو، بھلے میجر سائیکالوجی نہیں لیکن ایز اے سبجیکٹ آپ اس کو پڑھتے ہو یا اس کی اویئرنیس آپ کو ہوگی، تو آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہوگا۔ آپ کا مائنڈ اسٹرانگ ہوگا تو آپ جو ہو یہ چیلنجز فیس کر پاؤ گے جو کہ آپ سوشلی فیس کر رہے ہو یا اکنامکلی فیس کر رہے ہو۔ کم سے کم آپ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہوگے، مینٹلی کولیپس نہیں ہوگے، آپ جو ہو فیس کرو گے اور اوور کم کرنے کی کوشش کرو گے، تو جو آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت زیادہ تر جو ہماری نیکسٹ جین ہے وہ مطلب گلیوں میں تو کھیل نہیں رہی ہے، وہ زیادہ وقت اپنا سوشل میڈیا پہ گزار رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ 90% جھوٹ ہے جو کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کے پاس سائیکالوجی کی سکلز ہوں گی، اس کی ڈارک سائڈ آپ کو پتہ ہوگی کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لوگ کس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ اگلے بندے کو دیکھ کے پہچان سکو گے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اگر کوئی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے تو آپ پہچان لو گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ویب سائٹ پہ آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے آن لائن ارننگ کے نام پہ، تو آپ اس کو پہچان لو گے کہ یہ جو ہے آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں اور چیزوں کی، کہ ہم جو ہے اپنی سوشل لائف کی بات کریں یا اپنے کیریئر کی بات کرتے ہیں، تو عام طور پہ کیریئر میں بھی بہت سے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں جن کو فیس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم اپنے کیریئر میں بھی اس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں سائیکالوجی ایک بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس کا کیریئر بھی ہے، اس کے اندر آپ کی سوشل سیکیورٹی بھی ہے، آپ فائنینشلی بھی بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی ڈارکسٹ سائڈ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی ڈارک سائڈ کو بھی مینیپولیٹ کر کے کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یعنی کہ آپ کے گھر میں، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں کیریئر میں، آپ کی جو ہے جو آپ کی لائف ہے اس میں، یہ ہر جگہ آپ کے کام آئے گا۔ مثال ایسی کہ میتھمیٹکس ہے، میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ مور دین 40% لوگ لے لیتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، بہت شوقین ہوتے ہیں میتھس پڑھنے کے، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ڈیلی لائف میں میتھس آپ کے کسی کام کا ہے؟ نہیں، ڈیلی لائف میں میتھس آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن سائیکالوجی یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کے دماغ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ ہر جگہ انوالو ہے، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کے گھر میں، آپ کے جو ہے مارکیٹ میں، آپ کے ہر جگہ یہ انوالوڈ ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کی ڈیلی لائف میں کام آئے گا، آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی ڈارکسٹ سائڈ کو دیکھتے ہوئے آپ بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت عام طور پہ ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ چل رہا ہے، ہم ڈپریشن میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں،
تو جب ہم ان چیزوں کا پتہ ہوگا ہمارے کو، یا ہماری نیکسٹ جن کو اسپیشلی ان چیزوں کا پتہ ہوگا، تو وہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے، وہ چیلنجز کو فیس کریں گے، وہ ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اندر گم جائیں یا اپنی پرسنالٹی کو کھو دیں یا اپنا مینٹل ڈس بیلنس کر لیں۔ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، یعنی کہ جب کوئی چیز آپ کو سمجھ آئے گی تبھی آپ اس کا سلوشن نکال سکو گے۔ تو عام طور پہ جب ہم سبجیکٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم وہ سبجیکٹس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جو کہ ہماری ڈیلی لائف میں انوالو ہوں یا ڈیلی لائف میں ان کا کوئی کردار ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں انجینئرنگ کی، تو انجینئرنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ویسے تو بہت اس کی پوٹینشیل ہے، لیکن عام طور پہ ہم ڈیلی لائف سے اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو سائیکالوجی ہے وہ جو ہے آپ کی ڈیلی لائف سے کنیکٹ ہوتا ہے، آپ کی ڈیلی لائف میں وہ چیز انوالو ہے۔ اور جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے کہ آپ کو مطلب ہر جگہ ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ بیوقوف بنیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہو شکار ہو، کہ آپ جو ہو کسی چیز کا شکار ہو اور آپ جو ہو کیا کہتے ہیں اپنا مینٹل ڈس بیلنس کھو بیٹھو، فیصلہ نہ کر سکو، غلط فیصلے ہو جائیں آپ سے، تو آپ کو کریٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو اویئر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ سائیکالوجی کی ایک ڈارکسٹ سائڈ بھی ہے۔ یہ ڈارک سائڈ بہت زیادہ کیا کہہ لیں کہ آپ کو کام آئے گی۔ آپ جو ہے اس پہ لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، پرسویسو کوالٹیز، یعنی کہ لوگ اتنا میٹھا میٹھا بول کے پرسیو کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، سامنے والا غصہ کر رہا ہے، سائیکالوجی کہتی ہے آپ خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ غصے میں ہے، غصے میں آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ اسٹیبل ہی نہیں ہے، وہ انسٹیبل ہے۔ جب کوئی چیز انسٹیبل ہوتی ہے تو اس پہ کوئی بھی چیز رکھی نہیں جا سکتی، تو اسی طریقے سے انسٹیبل مائنڈ میں کوئی بھی چیز آ نہیں سکتی، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو۔ تو اس وقت کا جو بہترین سائیکولوجیکل سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ، اگلے بندے کو جو ہے غصہ اس کا کم ہونے دو تاکہ اس کا مائنڈ سٹیبل ہو، تب آپ اس کو اپنی بات سمجھاؤ تاکہ اس کو آپ کی بات اچھے سے سمجھ آئے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ریورس سائیکالوجی استعمال کرتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کو کہنے کے لیے۔ تو یہ عام طور پہ ایز اے جوک بھی لیا جاتا ہے کہ جو لڑکی کہتی ہے، لڑکی کی نا میں ہاں ہوتا ہے اور ہاں میں نا ہوتا ہے، یہ تو ایک مذاق ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ریورس سائیکالوجی استعمال کرتے ہو، وہ اس طریقے سے کہ آپ نے کچھ خریدنا ہے لیکن آپ جو ہو کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں مجھے نہیں خریدنا، مجھے نہیں خریدنا، مجھے نہیں خریدنا، دراصل آپ بار بار اگلے بندے کو یہ بات بول بول کے اس کو جتانا چاہ رہے ہو کہ آپ خریدنا چاہ رہے ہو، تو آپ زیادہ تر نہ کرتے ہو ہاں ہاں کرنے کے لیے، تو یہ ریورس سائیکالوجی کہلاتی ہے کہ آپ جو ہو اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ڈائریکٹلی پروڈکٹ سیل نہیں کرتے، لوگ جو ہے اس کے فائدے بتا رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کھچے کھچے رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بتا کے خاموش ہو جاتے ہیں کیوریوسٹی کریٹ کرنے کے لیے، یا پھر آپ کو جو ہے اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ریورس سائیکالوجی ہے جو کہ فوراً اٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ فوراً اس چیز پہ اٹریکٹ ہوتے ہو جس میں مسٹری ہو یا کوئی چیز ہڈن ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کیوریوسٹی کلز دا کیٹ، یعنی کہ وہ جو کیوریوسٹی ہے یا وہ جو مسٹیریسنیس ہے وہ اٹریکشن ہے بیسکلی۔ تو یہ جو ریورس سائیکالوجی ہے یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آپ کے ہاسپٹلس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے مارکیٹ پلیس میں، آپ کے کیریئر میں، آپ کی جو لائف ہے اس میں، یعنی کہ یہ ہر جگہ یہ کام آتی ہے، صرف جینٹس یا میلز کے لیے نہیں بلکہ فیمیلز کے لیے بھی، عام طور پہ گھروں کی جو سیاست ہوتی ہے اس میں بھی کام آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے نیکسٹ جن کو بتائیں کہ ہماری جو نیکسٹ جن ہے وہ اس چیز کو سمجھے، اس چیز کو اڈیپٹ کرے، اس چیز کو جو ہے
اپنی لائف میں لے کے چلے تاکہ ان کے جو سارے معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکے، ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو سکیں، تو یہ بہت اچھا ہے تاکہ ان کو بھی اس چیز کی اویئرنیس ہو۔ جب ایک مینٹل جو آپ کا بیلنس ہے وہ سٹیبل ہوگا، یعنی کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ سب کچھ کر سکیں گے۔ اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو بھلے آپ فزیکلی کتنے اسٹرانگ کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو آپ کو جو سبجیکٹ چوز کرنا ہے وہ ایسا چوز کرنا ہے جو نہ صرف آپ کی پرسنالٹی کو انہینس کرے بلکہ اٹریکٹیونیس لے کے آئے، اور آپ کی جو گولز ہیں یا جو آپ کے کیریئر ہے یا جو آپ کی جو لائف ہے وہ اگر آپ کی سٹیبل ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے، تو اس سے اور اچھی بات کیا ہوگی کہ اس وقت ہمارے کو ایک مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور ایک اچھا کیریئر کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو سوشل اور اکنامک نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ ہم اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان میں زیادہ تر جو ہے سٹریس بہت پایا جاتا ہے اور ہر چیز کا یہاں پہ فقدان ہے، یعنی کہ اگر ہم باہر ملکوں سے کمپیئر کریں تو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس سے بھی ایک عام پاکستانی بہت زیادہ محروم ہو چکا ہے، یا ایک عام پاکستانی جو ہے بیسک نیسیسٹی کے لیے اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے۔ تو اس وقت اگر ہمارا مینٹلی اسٹیبل مائنڈ ہوگا تو یہ چیز کو ہم فیس کر سکیں گے اور ایک اچھا کیریئر اور ایک اچھی لائف بنا سکیں گے۔ تو سائیکالوجی صرف ایز اے سبجیکٹ نہیں بلکہ جو سائیکالوجی کی جو فلپ سائیڈ ہے، جو ڈارک سائیکالوجی ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس کو بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی جو ڈیپتھ ہے، یعنی کہ جو اس کی جو سیکریٹو چیز ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے یا جو بہت گہری ہے وہ بھی آپ کے سمجھ آئے، تاکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی جو انہینسمنٹ ہے یا پرسویشن ہے یا جو آپ کا انداز ہے وہ بہتر ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مینیپولیٹ کرنا شروع ہو جاؤ یا اس کو نیگیٹیولی یوز کرنا شروع ہو جاؤ، بلکہ یہ کہنا ہے کہ جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ اپنے آپ کو سیف گارڈ کر سکو گے ہر اس چیز سے جو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو یہ ہماری نیکسٹ جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی جو ڈارک سائیڈ ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ گائز، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب دا چینل، اینڈ آپ جو ہے لائک کا بٹن ہٹ کیجئے، اور جو ہے اگر آپ نے گھنٹی کا بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی پریس کیجئے تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس ویڈیو اینڈ what do you think about the dark psychology۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔